بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لکھ کے آئی ہوں، اس وظیفے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ ایک وظیفہ آپ کی 99 بیماریوں سے شفا ہے۔ 99 بیماریاں، جس میں بڑی سے بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے چھوٹی بیماری کا بتایا نا، اس میں سب سے چھوٹی بیماری کا علاج ہے، وہ ہے غم و فکر، دکھ، درد، رنج و غم۔ ایک انسان کی زندگی میں سب سے بڑی بیماری ہی مجھے لگتا ہے دکھ، درد اور رنج و غم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی انٹرنلی، اندرونی ہر بیماری کو بھی صحیح کرتا ہے، آپ کو صحت یاب کرتا ہے۔ اور نہ صرف یہ، میں آپ کو اس کی فضیلت بتا رہی ہوں، اس کو میں نے خود پہ بھی اپلائی کر کے دیکھا ہے۔ میں آپ کو آج کے وظیفے میں اپنی آپ بیتی بھی سناؤں گی۔ تو یہ وظیفہ ہر قسم کے جادو ٹونے کی شر سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بنا ٹائم ویسٹ کے ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں بشرا اور آپ ہیں میرے ساتھ میری یوٹیوب چینل بشرا کنسلٹنٹ آفیشیل۔ آپ کو میرے چینل پر اسلامک ویڈیوز، وظیفے ملتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریویوز ملتے ہیں، بیوٹی ہیکس اور ٹپس ملتی ہیں۔ میرے چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ میں آپ کو آج اپنی ریئل لائف سٹوری بتانے لگی ہوں اس وظیفے سے ریلیٹڈ۔ جی ہاں، تقریباً سال پہلے تک کی وظیفہ مجھے پتا تھا، لیکن میں اس کو ہمیں ایک وظیفہ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ لازمی ہوتا ہے، لیکن شیطان ہمیں پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ اس وظیفہ سب سے بڑا دشمن ہے شیطان کا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور جب ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو شیطان اس سے ہم سے دور بھاگتا ہے، چاہے وہ بیماری آپ کو کسی قسم کے جادو سے لگائے گی ہو، بلیک میجک سے لگائے گی ہو، یا تو آپ کو ویسے ہی وہ ایک طبی بیماری ہو۔ ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے تھائرائیڈ کا پرابلم شو ہوا، میرے کچھ لیولز اوپر نیچے رہتے تھے۔ یہ ہوتا تھا کہ میرے تھائرائیڈ ایک ایسی بیماری ہے جس میں TSH کا لیول ایک رینج تک ہونا لازمی ہوتا ہے، اور میرا بہت کم ہو جاتا تھا۔ میں اس کو نارمل لیتی تھی، نارملی میڈیسن کبھی کھائی کبھی نہیں کھائی۔ اچانک ہی مجھے میرے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ اچھا، جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو الٹرا ساؤنڈ میں مجھے انہوں نے بتایا آپ کے گلے میں تھائرائیڈ کے اوپر چھوٹے اسمال نڈیولز ہیں، عام زبان میں بولیں تو گلٹی ہے، نڈیول ہے، گلٹی ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے بولا، دیکھیں گلٹی جو ہوتی ہے، پہلا شک ہمارا اللہ نہ کرے کسی ایسی بیماری کی طرف جاتا ہے جس سے ہم سب ڈرتے ہیں۔ گلٹی کا سن کے، نڈیول کا سن کے مجھے میرے ڈاکٹر نے بولا کہ آپ اس کا FNAC ٹیسٹ کروا لیں۔ FNAC ٹیسٹ ایک ہوتا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 انچ لمبی نیڈل ہوتی ہے، جو کہ آپ کے نیک میں اتاری جاتی ہے، اور اس گلٹی کا، اس نڈیول کا اندر سے سیل نکالا جاتا ہے، مواد نکالا جاتا ہے، اور اس کو لیب میں بھیج کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، آیا یہ نارمل گلٹی ہے یا اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ اللہ معاف کرے کینسر والی گلٹی ہے، یہ دیکھنے کے لیے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر اس ٹیسٹ پہ نہ پتہ چلے تو پھر آپ کو بائیوپسی کروانی پڑتی ہے، اللہ نہ کرے کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کٹ لگا کے وہ آپ کی نڈیول کا ٹکڑا لے کے، گلٹی کا ٹکڑا لے کے اس کا چیک اپ کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ڈاکٹر نے FNAC ریکمینڈ کی، جس کو سرنج والا ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اب میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ میرے گلے کے اوپر ہے، گلے کے اندر 4 سے 5 انچ لمبی نیڈل جانی ہے، سک کرنا ہے، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھی کہ FNAC کیسے ہوتی ہے، بہت گھبرا گئی تھی۔ اور یقین جانے کہ میں خوف زدہ اس وجہ سے تھی، اللہ نہ کرے میرے ٹیسٹ میں کچھ غلط نہ آ جائے، اللہ نہ کرے نارمل گلٹی ہو، کہ کچھ اور شو نہ ہو جائے تو میں کیا کروں گی۔ اور میں ایک طبیعت کی بات ہوتی ہے، میری طبیعت ویسے ہی وہمی طبیعت ہے۔ میں نے اپنے آپ کو دم کرنا شروع کیا۔ مجھے ڈیٹ دی تھی ڈاکٹر نے 11 دسمبر کی، کہ آپ کے FNAC ہم کریں گے 11 دسمبر کو۔ میں 1 دسمبر کو ڈاکٹر کے پاس کی، ڈاکٹر مجھے 11 دسمبر کی ڈیٹ دے دی۔ اچھا، ایسے ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو دم کرنے شروع کر دیے۔ میں نے 3 قسم کے دم کیے تھے، وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اگر آپ چاہیں گے، لیکن اس میں ایک یہ شامل تھا، میں یہ وظیفہ کرتی تھی
جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 99 بیماریوں سے شفا ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب میں اس کو پورا پڑھتی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں پورا پڑھتی تھی، 100 مرتبہ پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے میں اپنی صحت کی دعا مانگتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کو کہتی تھی، اللہ پاک آپ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، آپ مجھے شفا دیں گے، آپ ہی مجھے صحت دیں گے۔ اچھا، میں ڈیلی یہ پڑھتی، 100 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کرتی، پانی پہ دم کر کے پیتی، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے رو کے اپنے لیے دعا بھی کرتی۔ مجھے 11 دسمبر کو میں ڈاکٹر کے پاس گئی، 11 دن ہوئے تھے مجھے یہ کرتے ہوئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اصل میں نا آپ کا نوڈیول بہت چھوٹا ہے، پہلے سے چھوٹا سائز ہو چکا ہے۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ پہلے سے چھوٹا سائز ہو چکا ہے، یہ نوڈیول ہے ہی چھوٹا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا نوڈیول چھوٹا ہے، اس لیے آپ کو ہم ابھی FNAC نہیں کر سکتے، ہماری بریگیڈیئر ڈاکٹر آئیں گے، CMH راولپنڈی میں گئی تھی، تو اب کہ ہماری بریگیڈیئر ڈاکٹر آئیں گے، وہ آپ کی FNAC کریں گے۔ انہوں نے مجھے 27 دسمبر کی ڈیٹ دے دی، 11 دسمبر سے شفٹ کر کے میں نے یہی وظیفہ کنٹینیو رکھا۔ اس کے ساتھ 2 اور وظیفے تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اچھا، 27 دسمبر کو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا نوڈیول بہت چھوٹا ہو گیا ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے FNAC کرنے کی، یہ تو نارمل ہے، خود بنتے ہیں، خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں وہی رپورٹ لے کے اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی تو میرے ڈاکٹر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بیٹے، آپ پھر میڈیسن پہ رہو۔ وہ تو ہمیں شک تھا نا کہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ یقین کریں کہ میری رپورٹس میں سے وہ نوڈیول غائب ہی ہو گیا میرے گلے میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامات کے، ایسا کرم کیا اس وظیفے کی برکت سے کہ میرے گلے کا وہ نوڈیول 27 دن میں، 1 دسمبر سے 27 دن میں بالکل چھوٹے بڑے سے چھوٹا ہوتا گیا سائز، اور اس کے بعد جب میں نے کروایا تو بہت حد تک ختم ہونے پہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھیک کر دیا اس وظیفے کی برکت سے۔ تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آپ سچے دل و نیت سے روزانہ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا کریں گے۔ مجھے تو ان وظیفوں پہ اللہ تعالیٰ پہ بہت یقین ہے، اور یقین کریں میں اب ٹیسٹ کرواتی ہوں تو میرے گلے میں کوئی نوڈیول کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک کیا ہے اپنی برکت سے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ میں نے خدمت خلق کی نیت سے ویڈیو بنائی، میں نے اپنی سٹوری اس لیے شیئر کی تاکہ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو وہ یہ وظیفہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، تو وہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔